ہے کہ سب سے بڑا علم اللہ کو جاننا اور سب سے بڑی گواہی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ایمان سے ابتدا ہوتی ہے، اور ایمان ہی سے انسان کی زندگی کے اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جس کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی وحدانیت کا یقین اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہیں، وہ تو جانوروں سے بھی برا ہے۔ جانور بھی اپنے نفع نقصان کی چیز کو سمجھتا ہے، اللہ نے اتنا شعور دیا، اور یہ انسان ہوتے ہوئے اگر اللہ کو نہ پہچانے اور جو بنیاد ہے اپنے مالک کو نہ پہچانے تو یہ تو جانوروں سے بھی گرا ہوا۔ اس کا ایمان نہ لانا کن ہلاکتوں کی طرف اس کو لے جائے گا، اور کیسے دنیا میں اس کو سرگردہ رکھے گا، اور کیسے یہ پریشان رہے گا۔ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کو نہ جانے، اور اللہ کو نہ جان کر اللہ کی فرما برداری نہ کرے، اللہ کی نافرمانی میں لگے۔ کتنا نادان ہے یہ انسان، اور کتنا جاہل ہے یہ انسان، اور کتنا اندھا ہے یہ انسان۔ اس لیے بنیاد ایمان۔ حضرات انبیاء کرام، ان کی وہ امتیں، بعض انبیاء بھیجے گئے ایسی امتوں کی طرف جو کافر تھے، اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ انسان جاہل بن کر کتنا گر جاتا ہے، خود انسان ہوتے ہوئے، کائنات کا بادشاہ ہوتے ہوئے، اور ہاتھوں سے بنا ہوئے پتھروں کو پوجتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اور چیزوں سے اپنے کامیابی کے ملنے کا یہ کتنا برا یہ یقین یہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے ان کو اس جہالت سے نکالنے کے لیے، اس ذلت اور پستی سے نکالنے کے لیے، کہ اس نادانی سے نکالنے کے لیے، کہ جو مخلوق اس کے لیے بنائی گئی یہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کے لیے لگا رہا ہے، انبیاء کرام لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آتے ہیں، اور اس کی دعوت کی طرف پکارتے ہیں، اے میری قوم۔ اب نبی کی پہلی نبوت سے پہلے والی زندگی بڑی پیاری، بڑی مبارک، بڑی حیا والی، بڑی خدمت والی، لوگ تعریف کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن جب تک وہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں اور لوگوں کو نہیں چھیڑتے تو لوگ مطمئن ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ قوم کی ہدایت اور ان کی خیر خواہی کے لیے کلمہ لے کر آتے ہیں تو یہ قوم اپنی بے وقوفی، نادانی کی وجہ سے ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ اے میری قوم، کتنی اپنائیت کا اظہار ہے اس دعوت میں، حالانکہ نبی کو پتا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے، ان کے دل ناپاک، ان کا رواں ناپاک، ان کی عقل اور زبانیں ناپاک، کہ دنیا ہی کی چیزوں میں یہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنائیت کے لیے اے میری قوم انی لکم ناصح امین، میں تمہارا بڑا ہمدرد، میں تمہارا بڑا خیر خواہ اور تمہارا وفادار ہوں میں۔ اور اللہ نے ایک امانت دی ہے، خالق کائنات نے ایک امانت دی ہے، دین کی صورت میں، کلمے کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، وہ امانت میں تم تک پہنچانے والا ہوں۔ تو چاہے کافر قوم ہو اس کو بھی دعوت دے کر ایمان کی طرف، اور چاہے بگڑے ہوئے مسلمان ہوں کہ پہلے نبی کی شریعت پر چلتے تھے، نبی کے جانے کی وجہ سے نبی کی محنت چھوٹی، اور محنت چھوٹنے کی وجہ سے یہ لوگ دنیا میں لگے اور چیزوں میں ایسے لگے کہ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں انسان تم کتنے نادان ہو، نعمتوں دے دی تھی کہ میرا شکر ادا کرو، مجھے پہچانو، ایمان میں زیادتی کرو، تم نعمتوں میں لگ کر مجھے ہی بھول گئے۔ جیسے دنیا والوں کے احسانات کو ہم یاد رکھتے ہیں، کسی نے بہت بہترین گھڑی دی، جب گھڑی دیکھی یہ تو میرے فلاں دوست نے دی ہے، محبت کے لہریں اس کے دل میں موج مارتی ہیں، اور اس سے جب اس چیز کو دیکھتا ہے، جب اور اس کو یاد کرتا ہے، تو ساری یہ نعمتیں ہمیں اللہ کو یاد دلانے والی ہیں، اور اس کی بنیاد ایمان ہے، اس کی بنیاد